کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہانی یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی لامکاں کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس سے کہ ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، سر عرش پری ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان الحمدللہ نحمدہ ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال الله تبارك وتعالى في مقام الثاني، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، آمنت بالله صدق الله العظيم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله،
عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرگت الگم کے اندر ہم حاضر ہیں. خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. سامعین کرام، اللہ کریم نے انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء کو کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور ہر نبی نے سب سے پہلے جو اعلان کیا ہے وہ اعلان لا الہ الا اللہ تھا. معبود کے ایک ہونے کا اعلان تھا. تو ہر نبی نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سن کے اپنے غلاموں تک یہ پیغام پہنچایا ہے. لیکن مدنی تاجدار وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بھی یہی پیغام لا الہ الا اللہ یہ صرف سن کے نہیں بلکہ دیکھ کے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ رب ایک ہے. وہ کس طرح کہ کسی نبی کو ایسے معراج نصیب نہیں ہوئی جیسے تیرے میرے آقا کو نصیب ہوئی ہے، اور حضور نے رب کا دیدار کرنے کے بعد امت کو بتایا ہے کہ واقعتاً رب کی ذات ایک ذات ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کہ جب حضور شاہد بن کر بھیجے گئے، شاہد بنا کر بھیجے گئے، مبشر بنا کر بھیجے گئے، نذیر بنا کر بھیجے گئے، تو یہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کملی والے محبوب نے دیکھ کر دی ہے. اور یہ دیکھنا اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے کہ اور کوئی نہیں دیکھ سکے گا، مجھے دیکھے گا تو مصطفیٰ دیکھے. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب رب سے التجا کی، بولا میں کلام کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت اللہ کریم نے ان کو طور پہاڑ پہ بلایا. چلا کرنے کے بعد جب پہاڑ پہ آئے، اس وقت ایک آسمان سے بادل آیا جس نے اس پہاڑ کو گھیر لیا. وہاں کے تمام مخلوق کو دور کر دیا گیا، تمام چرند پرند کیڑے مکوڑے سب کو دور کر دیا گیا کہ اگر یہاں پہ دور پہ کھڑے ہو کر کلام ہوگا تو یا رب ہوگا یا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہوگا. تو اللہ کریم نے وہاں موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور اس کلام کے اندر اتنی چاشنی آئی، اتنا مزہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ التجا کرنے لگے، مولا میں چاہتا ہوں کہ تیرے کلام میں اتنی لذت ہے، میں عرض کرتا ہوں مجھے دیدار بھی عطا فرما دے، مجھے دیدار بھی عطا فرما دے کہ جب کلام میں اتنی چاشنی ہے، اتنا پیار محبت ہے، تو پھر دیدار میں کتنی چاشنی ہوگی. تو اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو بھی میرا دیدار کر لے گا. اللہ کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پیغام کی بھیجی ہے موسیٰ علیہ السلام اگر تو میرے نال کلام دا شرف حاصل کیتا ہے، تو دیدار دی تمنا کردا ہے پیا کلام تا میں تیرے نال کر لیا ہے، لیکن دیدار دی کیفیت کی وے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اس پہاڑ تے تجلی فرماواں گا. فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کرانے واسطے ایک صفاتی تجلی پہاڑ دے اوپر پائیے، فجعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. اس تجلی کی وجہ نال پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے تے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر گئے نے. جناب والا جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ہوش اندر آئی، دوبارہ توبہ بھی کیتی، آخیا میں پہلے مسلمان ہونے والا ہوں. سامعین کرام، جدوں اللہ کریم نے صفاتی تجلی کا مشاہدہ موسیٰ علیہ السلام نے کیتا ہے نا، پھر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی نہیں پائے، آپ روایت کرتی نہیں کملی والے محبوب دے پیارے صحابی کہ
سما تو بسارا دا کی عالم ہوئے گا جناب موسیٰ علیہ السلام دا گر پہنے لیکن جدوں کملی والے محبوب نے اپنے رب دا دیدار کی تائنا قرآن اعلان کرتا ہے بے قرآن خود
گروہ ہے، ایک ایسا گروہ ہے جس تے ہونٹ اٹھ دی طرح نے، کہنی طرح نے اٹھ دی طرح اس تے ہونٹ نے، اور انہوں ہونٹاں دے نال بڑے شوق دے نال او زقوم کھیندے پئے، اور اسی طرح دوزخی پتھر کھاندے رہے۔ اس قوم کا مشاہدہ کیتا ہے کہ دوزخی پتھر کھاندے نہیں پئے اور تھوڑا کھاندے نہیں پئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضور نو آگاہ کیتا کہ اے کملی والے محبوب، اے او لوگ نے جڑے رب دی راہ تے زکات نہیں دیندے، جڑے رب دی راہ تے زکات نہیں دیندے، او حق رب دا جڑا انہاں تے فرض ہے مال غنیمت والے لوگاں تے، جنہاں دے کول مال ہے، مال و دولت ہے، لیکن زکات نہیں دیندے، یہ انہاں نوں عذاب ہوندا ہے کہ اٹھتی طرح انگارے کھاندے نے پئے۔ تے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اس کا اعلان کیتا ہے، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ جو لوگ نے جڑے سونے تے چاندی نو خزانہ بنا کے جمع کر لیندے نے، اکٹھیاں کر لیندے نے، لیکن ولا ينفقونها في سبيل الله، لیکن اس دی وچوں راتی رات خرچ نہیں کردے، فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، انہاں نوں دردناک عذاب دی خوشخبری سنا دیا جے۔ سامعین کرام، کملی والے محبوب نے فرمایا یہ خزانہ کیڑا خزانہ ہے؟ کنز کس نوں کہا جاندا ہے؟ اے او خزانہ ہے جس دے وچوں زکات ادا نہ کیتی جائے۔ عبداللہ بن عمر کہندے نے پئے جس وقت خزانے جو زکات ادا نہ کیتی جائے، چاہے وہ زمین دے ساتھ دے پہ ہوئے تاں بھی کنز شمار ہوئے گا، لیکن اگر زکات ادا کر دی جائے، اس دی وچوں عشر ادا کر دیتا جائے، اور اس زمین دے تیواں دے وچ پہ ہوئے تاں بھی وہ کنز شمار نہیں ہوئے گا۔ کنز کدوں ہوئے گا؟ جدوں تسی اس دے وچوں رب دی راہ تے خرچ نہ کرو گے۔ اس وجہ تو صاحب استطاعت لوگ جڑے نے انہاں تے سال وچ کوئی زکات لازم ہے، 40واں حصہ لازم ہے، او لازمی اپنی سال زکات دیا کرو، کیونکہ جڑا زکات دیندا ہے اونوں اس عذاب تو چھٹکارا مل سکدا ہے۔ ورنہ کملی والے محبوب نے فرمایا جڑا مال جمع کردا ہے، خزانہ بنادا ہے، او قیامت والے دن ایک سپ دی طرح اس دے گلے دا توپ بنے گا، اور او ڈنگ مارے گا اس نوں، او دے جبڑاں نوں پکڑ کے کہے گا میں تیرا مال ہاں، میں تیرا خزانہ ہاں۔ یہ خزانہ دنیا تے ساڈا کم آ سکتا ہے، قبر و حشر اندر کم نہیں آ سکتا۔ اس وجہ تو لازمی طور تے زکات ادا کیتا کرو، عشر ادا کیتا کرو۔ پھر جڑے بندے راتی آتے زکات دیندے نے، عشر دیندے نے، صدقہ و خیرات کردے نے، کملی والے محبوب نے غور مشاہدہ فرمایا ہے کہ کچھ اور لوگ نے جڑے کھیتی بوندے نے، پھر جدوں پک جاندی ہے انہوں کٹائی دا ٹائم آندا ہے، اس جدوں کٹتے نے پورا گروہ اس کھیتی نوں مکمل کٹ لیندا ہے، کٹ کے جدوں سرے پہنچدا ہے، کنارے پہنچدا ہے، پیچھے نظارہ کردے نے، دوبارہ کھیتی پڑ کے تیار ہو جاندی ہے، دوبارہ ساری فصل تیار ہو جاتی ہے، ساری فصل تیار ہو جاتی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کملی والے محبوب کو آگاہ فرمایا سونیا او لوگ نے جڑے تیری رضا واسطے، تیرے رب دی رضا واسطے اللہ دی راہ تے خرچ کردے نے، رب انہاں نوں کئی گنا بڑھا کے بدلہ عطا فرماندا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کئی گنا بڑھا کے اللہ کریم بدلہ عطا فرماندا ہے۔ رب فرماندا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ رب نے قرآن اندر بھی مثال ذکر فرمائی ہے، انہاں لوگاں دی مثال جے رب دی راہ تے خرچ کر دینے اس دانے دی طرح ہے جنوں بویا جاتا ہے، اس تو بعد 7 بالیاں نکلدیاں نے، 7
پوچھا کہ کون لوگ نے؟ اگو کی جواب آیا؟ جبریل عرض کردے نے سونیا یہ او لوگ نے جنہاں دے کول پاکیزہ بیویاں نے، جنہاں کول پاکیزہ بیویاں نے، پاک بیویاں نے، نکاح اندر آن والیاں بیویاں نے، لیکن یہ انہاں دے کول نہیں جاندے، غیر عورت کو جا کے اپنا ٹائم پاس کردے نے، یا اے او عورتاں نے جنہاں کول خامد ہے لیکن یہ کسی اور بندے کو چلے جاندیاں نے۔ اس وجہ تو رب فرماندا ہے پیا ای انہاں نوں عذاب ہوندا ہے پیا۔ رب نے بھی فرمایا ہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ رب فرماندا ہے پیا، رب کی فرماندا ہے لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب بھی نہیں جانا، زنا دے قریب بھی نہیں جانا، زنا کرنا تا دور دی گل، زنا دے قریب بھی نہیں جانا۔ علماء فرماندے نے اس جگہ تے جس طرح زنا کرنا حرام ہے، اس طرح جڑے زنا ول لے کے جان والے کام نے، اسباب زنا نے، وہ بھی بڑے حرام نے۔ مثال دے طور تے کسے ول ویکھنا، نگاہ اٹھا کے حسین عورت ول ویکھنا، یا اس نال دل لگی کرنا، یا اس نال گپ شپ کرنا، ہاتھ ملا لینا، بوسو کنار کرنا، یہ ساریاں وہ چیزاں نے جڑیاں زنا ول لے کے جاندیاں نے۔ انہاں ساریاں چیزاں تو منع فرما دیتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جیڑا بندہ حسین عورت دے چہرے نوں ویکھ کے نگاہ پھر لیندا ہے، رب اس کی عبادت اندر انہوں لذت عطا فرما دیندا ہے۔ اس وجہ تو زنا دے قریب ہی نہیں جانا ورنہ سخت گرفت ہو جائے گی۔ او کملی والے محبوب نے اگلا مشاہدہ کی فرمایا ہے کچھ وہ لوگ نے جنہاں دے سراں نوں پتھراں دے نال کچلیا جا رہا ہے، پتھراں دے نال کچلیا جا رہا ہے۔ جدوں سر کچلے جاندے نے، کچلن تو بعد تندرست ہوندے نے، دوبارہ کچلیا جاندا ہے، دوبارہ زخمی کیتا جاندا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے، یہ انہاں نوں عذاب ہوندا ہے پیا۔ حضور نوں آگاہ کیتا گیا، کملی والے محبوب نوں آگاہ کیتا گیا اے او لوگ نے جڑے نماز اندر سستیاں کردے سن، نماز ٹائم تے نہیں سن پڑھدے۔ رب العالمین قرآن اندر فرماندا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ انہاں نمازیاں واسطے ہلاکت ہے جڑے نماز اندر سستی کردے نے۔ علماء فقہاء فرماندے نے اس سستی دا کے مطلب ہے کہ نماز دی پابندی نہیں کردے، یا وقت ادا نہیں کردے، یا مکمل خشوع و خضوع دے نال نماز ادا نہیں کردے، اس کے اندر کمزوریاں پائی جاندیاں نے۔ فقہاء تاں فرماندے نے اپنے کفن نوں کلوز کر کے نماز نہ پڑھیا کرو، کفن نوں سیدھا کر کے نماز پڑھیا کرو، اپنا رومال گلے اندر پا کے لٹکا کے صدر دی طرح نماز نہ پڑھیا کرو، کنیاں تے لٹکا کے نماز نہ پڑھیا کرو، اپنے بٹنا نوں کھول کے نماز نہ پڑھیا کرو، کیونکہ یہ سارے سستی دی علامات نے، کائلی دی علامات نے، بلکہ تمام ظاہری اسباب، تمام ظاہری شرائط و ارکان تے خشوع و خضوع دے نال نماز پڑھیا کرو۔ جو ایسی خشوع و خضوع نال نماز پڑھے گا رب اس کی عبادت کو قبول کرے گا۔ سامعین کرام کملی والے محبوب نے ایک اور فرمان عرض کردا ہاں، فرمایا جیڑا بندہ علیحدگی اندر نماز نہیں پڑھدا یا جلدی پڑھدا ہے، لوگاں میں جاندا ہے بڑیاں لمبیاں نیند کے پڑھدا ہے، فرمایا اے منافق دی علامت ہے، اے منافق دی علامت ہے۔ اصل عبادت ہوے جڑی فرض جماعت دے نال پڑھے جاون، نوافل تنہائی اندر پڑھے جاون۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ والے کہڑے ہوندے نے جڑے رات ویلے سر سجدے اندر رکھ کے رب دے کولوں معافیاں منگدے نے۔ راتاں قیام اندر گزردیاں نے یا سجدے اندر گزردیاں نے یا قیام اندر گزردیاں نے یا جناب والا رکوع اندر گزردیاں نے۔ پچھلی راتی رحمت رب دے کرے بلند آوازاں تے بخشش منگن والیاں کا
بڑی سریلی آواز پیدا ہوئی ہے، بڑی سریلی آواز پیدا ہوئی ہے، اور انہاں نغمات نو سن کے، اس سوز و قداس والی آواز نو سن کے جنت والیاں حوریاں بڑیاں مسکراندیاں بھی نے، ایک دوجے نوں مبارکاں بھی دیندیاں نے، وہ فرشتہ بھی مسکراندا ہے۔ رب پوچھدا ہے فرشتہ کیوں مسکراندا ہے پیا، کیوں مسکراندا ہے پیا؟ وہ کہندا ہے اس وجہ تو میں پر ہلادا وا، پھر مسکراندا وا، پر اس وقت ہلادا وا جدوں حضور دی امت دے لوگاں واسطے نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے۔ حضور دی امت دے لوگاں واسطے نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے، میں پر ہلادا وا اور اس سریلی آواز نال تے پھر میں خوش ہوندا وا کہ او کتنے خوش نصیب لوگ نے جڑے اپنے کاروبار نوں چھوڑ کے، اپنی ذمہ داری نوں چھوڑ کے، اپنی زمینداری نوں چھوڑ کے، اپنے کاماں نوں چھوڑ کے رب دے گھر وچ آ گئے نے، رب دے گھر وچ آ گئے نے۔ سامعین کرام، رب فرشتے نوں کہندا ہے اے فرشتیا تو گواہ بن جا، جڑے اللہ دے گھر اندر آ گئے نے، نماز پڑھن آ گئے نے، تو گواہ بن جا، میں اپنی رحمت دے نال انہاں نوں اپنا منظور نظر بنا لیا ہے۔ بولو سبحان اللہ، میں انہاں نوں اپنا منظور نظر بنا لیا ہے۔ اس وجہ تو نماز دی بھی بلندی کریا کرو، یہ بھی حضور نے مشاہدہ کر کے پہلے ہی سانوں خوشخبریاں دتیاں نے۔ اس تو بعد کملی والے محبوب نے ایک اور گروہ کا مشاہدہ فرمایا، اور وہ گروہ کیسا ہے؟ عورتوں کا گروہ ہے، اور انہاں دے چہرے سیاہ، انہاں دی اکھاں نیلیاں، اس عورت دیاں اس سارے گروہ دیاں، اور انہاں جے کپڑے پائے ہوئے نا، کپڑے آگ دے کپڑے پائے ہوئے، آگ دے کپڑے انہاں پائے ہوئے بدن تے، اور فرشتے آگ دے گرز لے کے، یہ میں سوٹی دوسرے نو مارنے واسطے ہوگی، فرشتے کول گرز ہوندے نے، وہ آگ دے بڑے ہوئے نے، اور اس عورت نو مار دے نے۔ عورت جیڑی ہے نا گدیاں دی طرح چلاندی ہے، آوازاں کڑدی ہے، گدیاں دی طرح چلاندی ہے بھائی۔ رب العالمین دے پیارے محبوب نے جدوں یہ مشاہدہ کیتا ہے نا، اس تو بعد جبریل نے آگاہ کیتا سونے نا اے او عورتاں نے جیڑی اپنی خامد دی نافرمانیاں کردی، اپنی خامد دی گل نہیں مندیاں۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے رب نے مردوں عورتوں تے طاقت عطا فرمائی، حکم مرد چلے گا عورت دا نہیں چلے گا۔ حضور کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا ایسی عورت یعنی دنیا تو جان دیئے اس حال اندر کہ او دا خامد اس کے راضی ہے، رب بغیر حساب تو جنت عطا کرے۔ سامعین کرام، سامعی عورتوں دے نال پیار محبت والا سلوک رکھنا چاہیے ہے، لوڈیاں کی طرح نہیں، پیار محبت دے نال نہ رہنا چاہیے۔ اور اس تو بعد ایک اور حضور نے مشاہدہ فرمایا کہ ایک جنگل دا اگ دا جنگل ہے، اور ہر طرف اگ ہی آگ ہے، اس کی جڑی فصیل ہے چار دیواری وہ بھی اگ والی، اور اس کے اندر ایک گروہ ہے جڑا سڑتا خاکستر ہو جاتا ہے، اور پھر اس تو بعد رب انہوں کو پھر تندرست کرتا ہے، وقت انہوں عذاب ہوتا ہے، وقت خاکستر ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء جبریل علیہ السلام نے ادا کیتا ہے سونیا اے او لوگ نے جنہوں اگ دا عذاب ہوتا ہے پیا، اے او لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے اپنے والدین دی نافرمانی کردے رہے نے، اپنے والدین دی نافرمانی کردے رہے نے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
ساڑھے تے ضروری ساڑھے تے فرض قرآن کی روشنی اندر حدیث کی روشنی اندر اس کے بعد کملی والے محبوب نے ایک اور گروہ کا مشاہدہ فرمایا بڑی توجہ طلب والے امام الانبیاء نے فرمایا کہ مشاہدہ کیتا کہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں دے جسم کالا سیاہ ہے انہوں نے چہرے بھی سیاہ ہے اور انہوں نے سامنے ایک نہر ہے اور اس کے اندر پانی بڑا صاف تے شفاف ہے اے لوگ جنہوں کا سیاہ بدن ہے اس نہر اندر جاندے نے اور اس نہر اندر جا کے جدوں غسل کرتے نے جدوں باہر آتے نے انہوں کا چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے جسم بھی نورانی ہو جاتا ہے پیار نہ بولو سبحان اللہ انہوں کا ساری سیاہی دھل جاتی ہے ساری شاید دور ہو جاتی ہے امام الانبیاء نے یہ اگاہ کی طرح سونے اے او لوگ نے جڑے کوتاہیاں اندر غلطیاں کرتے نے گناہ کرتے نے لیکن پھر توبہ کر لیتے یہ کر لیتے نے بولو توبہ کر لیتے نے اس توبہ کی وجہ نال رب انہاں پاک کر دیتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والے پکی تے سچی توبہ کرے مطلب کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہوئے توبہ کی جائے رب معاف فرما دے رب بولو کہ کرتا ہے معاف فرما دے گا اس وقت ہر وقت توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنی چاہیے اس کے علاوہ ایک اور کملی والے محبوب نے مشاہدہ فرمایا کہ کچھ اور لوگ نے کہ جنہاں دے کول مردیاں دا گوشت ہے مردار قسم دا گوشت ہے اور ان ٹکڑے انہوں نے کھاندے نہیں پے بڑے شوق نہ کھاندے نہیں پے امام الانبیاء نے پوچھا یہ کون لوگ نے جواب دیتا کہ سنا یہ وہ لوگ نے جڑے غیبت کردے سن تے اپنے بھائیاں دی چغلیاں کھاندے سن اللہ کریم نے خود فرمایا بلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا کہ تسی جاسوسی نہ کیتی کرو تو نہ لائی کرو اور اس کے بعد غیبت نہ کیتی کرو ایک دوسرے دی کیوں ایحبو کیا پسند کر دیو احدکم ان یاکل لحم اخیہ کہ تسی پسند کر دیو کہ اپنے مردہ بھائی دے گوشت کو کھاؤ فکرہتموہ تسی واقعتاً اس کو ناپسند کرو گے اس کو ناپسند کرو گے یعنی کہ کسی نے غیبت کرنا اسی طرح ہے جس طرح تسی اپنے بھائی دا گوشت کھاتے ہو اس وجہ تو کسی دا گلہ غیبت یہ اچھی چیز نہیں اس تو بچنا چاہیے ہے سامعین کرام آخری گل عرض کر رہے ہاں کہ جڑے بندے یتیماں دا مال کھاندے یتیم بچیاں دے مال کھاندے نے کہ انہاں دے ہونٹ اٹھن دی طرح نے اور انگارے کھاندے نے پے پوچھے گا یہ کون لوگ نے آکر یہ وہ لوگ نے جڑے لوگاں دا ناحق مال غصب کرتے نے کھاندے نے اللہ بھی فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جڑے یتیماں دے لوگ یتیماں دا مال کھاندے نے وہ انجے سمجھا کہ اپنے پیٹ نو اگ دے نال بھر رہے اور ان قریب اس دیکھ دی اگ اندر سٹیا جائے اس وجہ تو جتنے مشاہدات کملی والے محبوب نے کیتے نے قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کہ اس نے محبوب نو گواہ بنا کے بھی بھیجیا ہے مبشر بنا کے بھی بھیجیا ہے نذیر بنا کے بھی بھیجیا ہے حضور نے رب نو ویکھ کے رب دی ایک اور بھی گواہی بھی دیتی ہے اور پھر حضور نے مشاہدہ کے حالہ میں کہ حضور نے ہر چیز کا مشاہدہ کر کے بر وقت خوشخبریاں بھی دیتیاں نے بر وقت ڈرا بھی دیتا ہے اس وجہ تو ساڑھے تے لازم ہے کہ اسی توبہ استغفار کریے اور نماز دی پابندی کریے اپنے والدین کا احترام کریے واخر دعوانا